بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طوفان گزر جانے کے بعد جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو اس میں سے 80 افراد اترے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طوفان نوح گزرنے کے بعد 80 افراد کشتی سے اترے۔ وہی لوگ طوفان گزرنے کے بعد اس دنیا کے بچ جانے والے باشندے تھے، لیکن ان 80 افراد میں اللہ پاک نے اولاد صرف 3 کو عطا فرمائی۔ وہ 3 کون تھے جن سے دنیا دوبارہ جنم لیا؟ حضرت امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں تاریخ دمشق لا بن 31 میں ایک میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے سے لے کر اب تک 1928 سال گزر چکے ہیں، اور نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیانی وقفہ 1900 سال ہے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1442 سال کا فرق ہے، یعنی حضرت آدم کی وفات کے تقریباً 1420 سال بعد طوفان نوح کا عذاب دنیا پر واقع ہوا۔ جب لوگ 80 کشتی سے اترے تو یہ شروع میں بابل کے ارد گرد آباد ہوئے، اور وہاں انہوں نے ایک بازار بھی قائم کیا جس کو شوق شمانی یعنی 80 افراد کا بازار کہا جانے لگا۔ شروع میں یہ مختلف زبانیں بولتے تھے، پھر اللہ پاک نے ان کرم کیا اور ان کو ایک نئی زبان عربی سے متعارف کرایا تھا۔ طوفان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد موجود تھی، جبکہ ان کے بیٹے سام کی عمر 98 برس تھی۔ یاد رہے کہ طوفان نوح میں تمام انسانیت کو اللہ پاک نے ہلاک کر دیا، سوائے ان 80 لوگوں کے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ آج یہ ساری دنیا نسل نوح علیہ السلام ہی کی مانی جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے اس کو اولاد کو باقی رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے، سام، حام، یافت اور کنعان۔ حضرت سام کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی پیدا ہوئی، حضرت حام کی اولاد کالی پیدا ہوئی، تیسرے بیٹے حضرت یافت کی اولاد سرخی میل پیدا ہوئی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جو اپنی ماں کی طرح نوح پر ایمان نہ لایا اور طوفان میں ہی غرق ہوا تھا۔ حضرت ابو روایت ہے کہ تمام انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ جب 80 افراد کشتی سے اترے تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں یعنی حام، سام اور یافت کے علاوہ باقی لوگوں کو ایک خاص بیماری میں مبتلا کیا کہ وہ اولاد پیدا نہ کر سکے۔ شروع میں یہ تمام افراد بابل میں رہنے لگے، لیکن جیسے ہی سام اور یافت کی اولاد بڑھنے لگی تو انہوں نے دوسرے علاقوں میں ہجرت شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کا ذکر جو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، آپ کو بتاتے چلیں کہ سام کو ایشیا، افریقہ اور یافت کو یورپ کا جدہ امجد کہا جاتا ہے۔ اس بات کی تفریح تقریباً کتاب میں بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ مغربی تاریخ دان میں بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس وقت ہم دنیا میں موجود اقوام ہیں سب نوح علیہ السلام کی 3 بیٹوں کی اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں میں سے حضرت سام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ طوفان کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے تھے۔ آئیے دوستو، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت سام کے بیٹوں کی تعداد تاریخی کتابوں میں منفق علیہ 11 بیان کی گئی ہے، جن کے نام ہیں ایلام، کتان، سور، عدک، ارفکسد، لود کی، یود، ارسلاد اور بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ارام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اصول، جتر، ہول اور جہز تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یہی حضرت صالح علیہ السلام تھے اور آپ قوم کے عادل پیغمبر تھے۔ اوس کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ عاد سے ہی قوم عاد جمد میں آئی۔ ابیل کے بیٹے یثرب نے ایک بستی کی آباد کی جو اس کے نام کی مناسبت سے یثرب مشہور ہوئی، لیکن جب نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے یثرب کی ہجرت کی تو اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ سارے بیٹوں سے ارام کے علاوہ صرف اقصد اولاد کا تاریخ میں موجود ہے۔ اپنے علاقوں اور ان کی نسلوں کے مورث علاقہ کہتے ہوئے ان میں سے کے بیٹے ہوشک کے فارس کے بادشاہوں کا جدہ امجد کہا جاتا ہے۔ اسی طرح افسد خان کا دوسرا بیٹا صالح، اس کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام عابر تھا۔ تاریخ دانوں نے انہیں عابر کو حضرت ہود علیہ السلام بھی لکھا ہے۔ جتر کے بیٹے سمود جو حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام فالج تھا اور دوسرے کا نام یقان تھا۔ فالج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد ہیں، جبکہ یتان کے 12 بیٹے تھے اور وہ سارے عرب میں آباد ہوئے اور انہیں کی اولاد عرب مکالمے میں پھیلی۔ یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کے پہلے بیٹے سام کی اولاد۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کی اولاد کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت آدم کے 10 بیٹے تھے، ان کے
اور ان میں سندھ کی اولاد نے سندھ، کہان کی اولاد نے یا شام کی، مصر کی اولاد نے مصر، حبش کی اولاد نے حبشہ، اور ہند کی اولاد نے ہند کو آباد کیا۔ اسی طرح سے مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ حام کا ایک بیٹا ہند، جس کو ہندوستان کا جد امجد کہا جاتا ہے، اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام یورپ، دکن، نہرو اور بنگ تھے۔ بنگ بنگالیوں کا اور یورپ مشرقی ہندوستان کی دوسری قدموں کا امجد تھا، لیکن دکن اور اس کے 3 بیٹے دکن کی مخلوف قوموں کے معاشرے سے اعلیٰ کہا۔ اب بات کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کی۔ حضرت یافت کے 10 بیٹے تھے جن کے نام آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ترک کی اولاد نے ترکستان کی ریاستیں آباد کی، ملک اور توبل نے روس کو آباد کیا۔ ابھی بھی روس میں یہ 2 شہر موجود ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیے میرے اللہ کی شان، کیسے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی ابتدائی کی، اور پھر طوفان نوح میں ایک دفعہ انسانوں کو ختم کیا، اور کس طرح پھر دوبارہ طوفان نوح کے بعد کڑاہوں اور انسانوں کو پیدا کر دیا۔ بے شک زمین و آسمان بلکہ اس پوری کائنات کا اللہ ہی خالق و مالک ہے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک ہی جد امجد ہونے کے باوجود ہم ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور بھائی چارہ قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو دوستو ایسے مزید واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔